السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ تو چلیں جی کہف کا پارٹ 6 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پھر اسے کچھ یاد نہ پڑتا تھا کہ وہ کدھر جا رہا ہے۔ اس کے قدم سڑک کے اندر کھبے کانٹوں پر آئے، کئی نوکیلے پتھروں نے اس کی پیروں کو زخمی کیا اور کئی باریک جانوروں نے اسے کاٹ کھایا، لیکن اسے اب کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ معاذ احمد سوچنے سمجھنے اور محسوس کرنے کی حدود سے کہیں دور نکل گیا تھا۔ ماں کو وہ 2 دن پہلے ہی قبرستان میں دفنا چکا تھا۔ ان کی آخری رسومات کے لیے وہ پیدل بھاگتا ہوا دادا کے گھر پہنچا، لیکن کسی نے بھی اس کے لیے دروازہ نہ کھولا۔ وہ بجاتا رہا، وہ ان سے بھیک مانگتا رہا، لیکن اس رات اسے کوئی بھیک نہیں دی گئی۔ اس کے ننیال میں محض اس کی خالہ اور نانی تھی۔ اس نے جیسے تیسے کر کے ان تک یہ خبر پہنچائی اور پھر اسپتال کے ٹھنڈے فرش پر اکڑو بیٹھا وہ ان کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ آئیں، اسے اپنے ساتھ لپٹا لپٹا کر روئیں، لیکن وہ نہیں رویا۔ اسے کسی بات پر نہیں رونا آ رہا تھا۔ اس کی زندگی حبیبہ کی زندگی کے ساتھ ہی سلب کر لی گئی تھی۔ نانی اور خالہ اسے اپنے ساتھ لے جانے پر مصر تھیں۔ وہ حبیبہ کو کھو چکی تھی، لیکن وہ معاذ کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ وہ بھی چپ چاپ ان کے ساتھ چلا گیا، لیکن اگلے ہی دن فجر میں وہ ان کے گھر سے نکل آیا اور بنا کسی سمت کے کئی دنوں تک چلتا رہا۔ اس کے پیر گرد سے اٹ چکے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور گولیاں بکھاریوں والا سا ہو گیا۔ یکدم سے چلتے چلتے احساس ہوا کہ اس کا وجود تھکن کا شکار ہے۔ وہ تیز چلتی سڑک کے کنارے بنے فٹ پاتھ پر جا بیٹھا، پھر آہستہ سے مٹی کی پرواہ کیے بغیر وہیں لیٹ گیا۔ سڑک کی چہل پہل رات ڈھلتے ہی تھمنے لگی۔ اپنی اپنی روشن دکانوں کے شٹر گراتے لوگ گھروں کو جانے لگے۔ رات کے آخری پہر میں سڑک بالکل سنسان ہو گئی۔ یکایک اسے اس اندھیرے میں کچھ سفید سا دکھا، کچھ دھواں سا۔ اس دھوئیں کے پار کوئی وجود تھا، سفید بے داغ لباس میں لپٹا وجود۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر دھوئیں کے اس پار دیکھنا چاہا، لیکن اسے سوائے ایک ولیے کے کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ یکایک وہ ہیولا اسے دھوئیں کو چیرتا ہوا باہر نکلا اور پھر اسے کچھ فاصلے پر ٹھہر بھی گیا۔ وہ بے یقین نگاہیں پھیلائے انہیں دیکھے گیا۔ وہ بلا شبہ بہت جانا پہچانا سا وجود تھا۔ وہ کوئی بہت جانی پہچانی سی خوشبو تھی جو اس کے نتھوں سے ٹکرائی۔ ہیولا قدم قدم چلتا ان کے سامنے پہنچا۔ وہ سر اٹھائے بنا پلک جھپکے انہیں دیکھنے لگا۔ گزرے کئی دنوں میں اس نے پاگلوں کی طرح دعائیں کی تھیں کہ کہیں سے وہ انہیں نظر آ جائیں۔ اس نے مجنوں بن کر اوپر والے سے التجا کی تھی کہ ایک بار اس کی ماں کا چہرہ اسے خواب میں دکھا دے، لیکن اس پر کوئی مہربانی نہیں کی گئی۔ وہ تڑپتا رہا، یہاں تک کہ اس نے دوبارہ نظر آنے کی امید ترک کر دی، اور اب جب اس نے امید ترک کر دی تو اس کا ہیولا اس کے سامنے کھڑا تھا، سفید لباس میں ملبوس، انتہائی خوبصورت سا وجود، حبیبہ کا وجود، پاکیزہ اور پرسکون۔ آپ کہاں چلی گئی تھی ماں؟ آپ کہاں چلے گئی ہیں؟ اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو ابلنے لگے۔ کئی دنوں کی خاموشی جیسے ٹوٹ گئی۔ معاذ احمد اس خاموشی کے ساتھ ہی ٹوٹنے لگا تھا، لیکن حبیبہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا ماں، میں آپ کو ہر وقت یاد کرتا رہا۔ وہ رو رہا تھا۔ 13 سالہ معاذ چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگا، ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر۔ پھر اس نے گھبرا کر چہرہ اٹھایا، وہاں پر کوئی ہیولا نہ تھا۔ پھیلا ہوا دھواں فضا میں تحلیل ہو کر گم ہو چکا تھا، الویزن ختم ہو گیا تھا۔ وہ اٹھا، حسدیانی انداز میں یہاں وہاں دیکھتا بھاگنے لگا کہ کسی پتھر سے بری طرح ٹکرا کر منہ کے بل گرا۔ ہاتھ اور گھٹنے پر بہت سی چوٹیں آئیں، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ اسے اپنی ماں کو دیکھنا تھا، وہ انہیں دیکھنا چاہتا تھا، وہ انہیں محسوس کرنا چاہتا تھا۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر ڈھیر سارا رونا چاہتا تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی ماں اس سے گم ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو ایک بار پھر سے کھو دیا تھا۔ وہیں سڑک کنارے بیٹھ کر اپنی پشت فٹ پاتھ سے ٹکا کر وہ اس ساری رات روتا رہا تھا۔ اسے یاد تھا کہ وہ اس ساری رات اپنی ماں کی خوشبو محسوس کرنے کے لیے ترستا رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ پر سلگتے اس لمس کو آنکھوں سے لگا کر ساری رات رویا تھا۔ اگلے کئی دن وہ فٹ پاتھ پر ہی بے یار و مددگار پڑا رہا۔ اس کے جسم میں کسی بھی قسم کی طاقت باقی نہ رہی۔ کھانا نہ کھانے کی وجہ سے اس کی بچی کچی طاقت کا آخری نقطہ بھی اس کے جسم سے کھل چکا تھا۔ وہ لاوارثوں کی طرح اسی فٹ پاتھ پر پڑا رہا۔ پھر اسے کچھ محسوس ہوا، جیسے کوئی اسے اٹھا کر کسی گاڑی میں ڈال رہا ہے، کوئی اس کا سر کو اپنی گود میں رکھے اس کے خوبصورت بال سہلا رہا ہے۔
اس کے نتنوں سے وہ عجیب سی خوشبو بھی ٹکرائی، تیز قسم کی خوشبو۔ اگلی رات جب اس کی بوچھل پلکیں ایک دوسرے سے جدا ہوئیں تو اس نے دیکھا کہ کوئی اس کے سرہانے بیٹھا ہے۔ کمرے میں ایک پل کو نگاہ دوڑا کر اس نے کچھ یاد کرنا چاہا، لیکن یہ جگہ اور سامنے بیٹھا یہ شخص اس کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ کون ہو تم؟ بہت نحیف سی آواز نکلی تھی اس کی۔ بہت زور لگانے کے بعد بھی بہت کمزوری دکھائی تھی اس نے۔ سامنے بیٹھے شخص نے سر اٹھایا، اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا دیا، پھر آگے بڑھ کے اس کے ماتھے پہ آئے بالوں کو سہلانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس نے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا۔ اس عمر رسیدہ شخص کا ہاتھ گویا ہوا میں ہی معلق رہ گیا، پھر اس نے برا مانے بغیر اپنا ہاتھ پیچھے کیا، اسے محبت سے دیکھا۔ تم اس دنیا کے ستائے ہوئے لگتے ہو، تو میں نے تمہیں اپنے ساتھ لے آیا۔ یہاں روح کی مرمت کا کام تو نہیں کیا جاتا، البتہ یہاں انسان کو مکمل ضروریات سے نوازا جاتا ہے۔ تمہیں بھی نوازا جائے گا، اگرچہ تمہاری رضا اس سب میں شامل ہوئی تو۔ وہ ماؤف ہوتے ذہن کے ساتھ ان کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر فی الحال کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ میرے لیے کام کرو گے؟ لمحے بھر کو آگے ہو کر اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیسا کام؟ اور تم ہو کون؟ میں سلطان میر ہوں، یہ میرا علاقہ ہے اور میں اس علاقے کا باس ہوں۔ ان کے اس جملے پر اس کی آنکھیں لمحے بھر کو سکڑی تھیں۔ وہی لوگوں کو جانچنے کی عادت۔ کس قسم کے باس؟ اور مجھے کیوں یہاں لائے ہو؟ مجھ سے کیا کام ہے تمہیں؟ اس نے اگلے ہی لمحے خود پر سے چادر کو دور پھینکا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا، اس کی سیاہ زیرک آنکھیں ماس پر جمی تھیں۔ بھتہ وصولو گے؟ دماغ خراب ہے کیا تمہارا؟ میں ایسا لڑکا نہیں ہوں، میں کوئی کام نہیں کروں گا۔ وہ تیز سے یکدم اٹھ بیٹھا، ساتھ ہی آگے بڑھ کر بیڈ سے پیر اتارے۔ سلطان نے اسے دونوں کاندھوں سے تھاما تو وہ لمحے بھر کو خوفزدہ ہوا۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے لڑکے، اور اس دنیا کے باسی اس سے بھی کہیں زیادہ ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں۔ تم جیسے معصوم کو یہ دنیا بیچ کھائے گی، اس لیے میرے لیے کام کرو، عیش کرو گے۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ جھڑکے۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہارے لیے کام کروں گا؟ بالکل، کیونکہ تم بہت کچھ کھو کر آئے ہو۔ تم نے اپنی ماں کو کھویا ہے، تم نے اسے اپنوں کے ہاتھ ہی کھو دیا۔ یہ مجرم کیسے بنتے ہیں؟ یہ دنیا کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں، شدید سرد راتوں میں سڑکوں پر بھوک کی شدت سے مر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں کو بھوکا سوتا دیکھ کر ہی تو یہ اپنے ہاتھ میں بندوق کو لیتے ہیں۔ یہاں کبھی کوئی اپنے شوق سے نہیں آیا، یہاں ہر ایک کو اس کی مجبوری لے کر آئی ہے، بھوک لے کر آئی ہے، موت لے کر آئی ہے، محبت لے کر آئی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم جیسے شریف لوگ ہر طرح سے بخشے ہوئے ہو؟ یقیناً تم لوگوں کے فیصلوں کے جواب جو مجرم بنے ہیں، ان کا حساب تمہیں دینا ہی ہوگا۔ وہ ان کی پچھلی باتوں پر ساخت ہوا تھا۔ اسے کیسے پتہ چلا اس کی ماں کے بارے میں؟ وہ ایک پل کو پھر سے خوفزدہ ہوا تھا۔ اسے یہاں سے دور چلے جانا تھا، دور، بہت دور، بہت دور۔ تو تمہیں کیسے پتا میری ماں کے بارے میں؟ تم نیم بے ہوشی کی حالت میں اسی قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے 2+2 کر کے بات سمجھ لی۔ اس کے کاندھے اچکا کر کہنے پر وہ یکدم بیڈ سے اٹھا۔ سلطان بھی اس کے ساتھ ہی اٹھا۔ اسی پل دروازے میں ملازم ٹرے لے کر اندر داخل ہوا، لیکن ان دونوں میں سے کوئی بھی اس طرف کو متوجہ نہیں تھا۔ یہ دنیا اچھائی کی دنیا بھی ہے، یہاں پر زندہ رہنے کے لیے ہمیشہ درندگی اختیار کرنا ضروری نہیں۔ میں تمہارے لیے کام نہیں کروں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں کسی اور انسان کی۔ اس نے ساتھ رکھے ٹیبل کو لڑکھڑاتے قدموں سے ٹھوکر ماری اور باہر نکلتا گیا۔ دروازے میں اس خاص ملازم لمحے بھر کو اس کے پیچھے لپکا، لیکن پھر سلطان کی آواز پر وہیں بھی ٹھہر گیا۔ آپ اسے ایسے کیسے آزاد کر سکتے ہیں؟ آ جائے گا، وہ ضرور آئے گا۔ بھوک اور سرد راتیں بہت ظالم ہوتی ہیں شاہی، یہ جلد ہی پلٹے گا۔ اور پھر اگلی ہی رات جب سڑک پر بیٹھے بیٹھے اس کے پیٹ میں بھوک سے بل پڑنے لگے تو اسے اندازہ ہوا یہ دنیا کیسے اتنی ظالم ہوتی ہے۔ اس نے چند ایک دکانوں پر جا کر کام کرنے کی پیشکش کی، لیکن اس کا حلیہ دیکھ کر اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا گیا۔ وہ ان کے دروازے سے لگا بھوک کی شدت سے اب کے کھانے کے لیے بھیک مانگنے لگا تھا، لیکن اس پر رحم نہیں کیا گیا۔ وہ رات برف کی رات تھی، جسم پر ایک عدد جینز اور بٹن شرٹ ہونے کے باعث اب کہ اس کا سارا جسم گویا جم رہا تھا۔ اس نے وہ پوری رات فٹ پاتھ پر بیٹھے گزاری تھی۔ اگلے دن وہ اس بڑی سی حویلی کا دروازہ پار کرتے ہوئے لڑکھڑا رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی یہاں چلا آیا تھا۔ چمکتے لاؤنج میں ہی سے سلطان مل گیا تھا۔ وہ صوفے پر پرجمان ہاتھ میں کوئی فائل لیے ورق گردانی کر رہا تھا، ساتھ ہی اس کا وہ خاص ملازم بھی کھڑا تھا۔ آہٹ پر سر اٹھا کر دیکھا اور پھر اپنے مخصوص انداز میں مسکرا دیا۔ وہ لرزتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھا، عین اس کے سامنے بیٹھا۔ آنکھیں نہیں اٹھائیں، اپنی عزت نفس اس کے قدموں میں جو رکھ دی تھی۔
بھلا آنکھیں کیسے اٹھا سکتا تھا وہ اب کے؟ لوگ کہتے تھے بھوک تہذیب بلا دیتی ہے، لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ بھوک کی شدت انسان کو سب کچھ بھلا دیتی ہے۔ اسے بھی سب بھول گیا تھا، یاد تھا تو صرف اتنا کہ وہ کئی دنوں کا بھوکا تھا اور اسے کھانا کھانا تھا، بہت سارا کھانا۔ اس کے سامنے کھانا لا کر رکھا گیا تو وہ جانوروں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا۔ اسے آج اندازہ ہوا تھا کہ بھوک کتنی ظالم ہوتی ہے، کیسے انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ سلطان خاموشی سے اسے کھاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ اس پر نہیں ہنسا، نہ ہی اس کا مذاق اڑایا، نہ اسے اس کی کچلی عزت نفس کا طعنہ دیا۔ شاید وہ بھی کبھی کسی کی حویلی میں اس طرح بھوکا داخل ہوا تھا۔ پھر جب وہ کھانا کھا چکا تو اس کی جانب دیکھا، آنکھوں میں ٹھنڈے گوشت کا سا تاثر تھا، ایسے جیسے وہ کوئی فیصلہ کر کے آیا ہو۔ سلطان آگے ہو کر بیٹھا۔ میں کام کروں گا تمہارے لیے۔ یہ ہوئی نا بات۔ وہ جیسے اس کے فیصلے پر بے حد خوش ہوا تھا۔ ساتھ ٹیبل پر رکھی ریوالور اس کی جانب بڑھائی۔ اس نے ایک نگاہ اٹھا کر سلطان کو دیکھا اور پھر اس کی ریوالور کو تھام دیا۔ اس کے ہاتھ کی ہلکی سی لرزش سلطان بخوبی دیکھ رہا تھا۔ تمہیں اسے چلانا صحیح سکھا دے گا، بلکہ وہ تمہیں ہر کام سکھا دے گا۔ تم نے بس جو فیصلہ کر لیا ہے اس پہ قائم رہنا، کیونکہ یہ ایک جہنم کی مانند ہے۔ جو اس میں ایک بار داخل ہوتا ہے وہ دوبارہ کبھی یہاں سے باہر نہیں نکل سکتا، کبھی بھی نہیں، اور جو یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں آخرکار مر جاتے ہیں۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی اس کی آخری جملے پر سرسرا اٹھی تھی، لیکن پھر اس نے پسینے سے تبتر ہوتے ہاتھوں سے ریوالور کس کر تھاما۔ آنکھوں کے پار بہت سے منظر گردش کرنے لگے۔ اس کی ماں کا چہرہ، سورہ کہف، اپنے نیک اساتذہ کرام، نمازیں، قرآن کی آیتیں، سب کچھ اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ وہ چاہتا تو اس ریوالور کو چھوڑ دیتا، لیکن وہ اسے نہیں چھوڑ سکا۔ اس نے دل مضبوط کیا اور اسے لے کر ساتھ ہی اٹھا۔ اس نے یہاں سے نکلتے ہی اپنا سب کچھ اب کے سلطان کے پاس رہن رکھوا دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے ساری نصیحتیں، سارے انذار اور ساری خوشخبریوں کو پس پش ڈال دیا ہے۔ اس نے قرآن تھامنے والے ہاتھوں میں آج ریوالور تھام رکھا تھا۔ وہ لڑکا اس برف سی دنیا میں اب کے واقعی برف بننے لگا تھا۔ ہاں، اس نے قرآن چھوڑ دیا تھا، اور اسے چھوڑتے ہی اس نے اپنا ایک حصہ بھی اسی کے ساتھ کہیں چھوڑ دیا۔ حبیبہ کا ماس اب کے حبیبہ کا ماس نہیں رہا تھا، یہ تو اب کوئی اور لڑکا تھا، جرم کی دنیا کے ایک اور شکار، شاروائی۔ لاؤنج میں سب گھر والے دم سادے بیٹھے تھے۔ رابل یکٹک عابد کو دیکھے گئی۔ کتنی آسانی سے انہوں نے اس کے رشتے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ کیا وہ ان پر اس قدر گہرا بوجھ تھی؟ کیا واقعی اسے اس وقت رونا بھی نہیں آ رہا تھا؟ وہ تو بس ان کے ایک فیصلے ہی سے گویا خاموش ہو گئی تھی۔ دوسری جانب پھپھو اب تک برف ہوئی وقار کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے آپ میرے بیٹے کی مانگ پر نظر رکھ سکتے ہیں؟ انہیں جیسے ایک دم ہی ہوش آیا تھا۔ وقار نے سرخ نگاہیں ان پر جمائی۔ تم یہ رشتے توڑنے اور جوڑنے کی دھمکیوں سے اگر باز آ جاتی تو آج یہ نوبت ہرگز نہیں آنی تھی۔ ارے شرم کرو تھوڑی سی، اس بچی کا کیا حال کر دیا تم نے؟ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، نہ ہی کسی کو اپنے عمل سے تکلیف پہنچائی ہے، پھر بھی تم نے اسے اس قدر اس سب میں گھسیٹا ہے۔ کیوں؟ صرف اور صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے؟ وہ میری ہونے والی بہو ہے، میں اس کے ساتھ جو بھی کروں۔ وہ تڑپ کر بولی تھی، لیکن اب کے انہیں دیا جانے والا جواب وقار نے نہیں عابد نے دیا تھا۔ ایسے کیسے؟ تم جو چاہو گی کرو گی میری بیٹی کے ساتھ سائمہ؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے ہم سب کو اپنے رویے کی وجہ سے کب سے سولی پر لٹکا رکھا ہے؟ ان کی بات پر پہلی بار پھپھو کو حیرت ہوئی۔ اسی لیے تم رابیل کے قابل نہیں ہو۔ ہماری بچی بہت حساس ہے، تم جیسے کرخت لوگ اس کے لائق نہیں ہیں، جو اپنی انا کو ہی جان سے پیارے رشتوں کے لیے خاموش نہ کروا سکتے ہوں۔ ان سے بھلا کسی اچھائی کی امید بھی کیسے کی جا سکتی ہے؟ وقار نے ان پر کوئی ادھار ہی نہ چھوڑا تھا۔ رابیل ان سب کے چہرے دھواں دھواں ہو کر دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ سب کیا ہوتا جا رہا تھا؟ پھپھو کو اس نے تانے پر کوئی گویا پتنگے ہی لگ گئے تھے۔ اور آپ بھائی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا وہ ماس رابیل سے نکاح کرے گا؟ وہ جسے ہم سب کی شکلوں سے نفرت ہے، وہ کرے گا اس بچی سے نکاح؟ آخر میں سلگ کر مسکرائی تھیں، جیسے بہت بڑے دام میں پھنسایا ہو انہوں نے وقار کو، لیکن دوسری طرف وہ اسی سکون سے دیکھتے رہے ان کو۔ بالکل، وہ نکاح کرے گا اس گھر کی بچی سے، ضرور کرے گا، کیونکہ وہ سائمہ کا نہیں حبیبہ کا بیٹا ہے۔ وہ ارحم نہیں جو اپنے اوپر لوگوں کی مرضی مسلط کر لے۔ وہ ماس ہے جو لوگوں کو کبھی بھی اتنی اجازت نہیں دیتا کہ وہ آئیں اور اس کی زندگی پر حکمرانی کریں۔ وہ اسی پہر داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ ایک پل کو سب کی گردنیں اس کی جانب گھومی۔ رابیل نے بھی گیلی گیلی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ عام سے لباس میں ملبوس، ماتھے پر گرے بال، خاموشی سے وہیں ٹھہر گیا تھا، سب جیسے لمحے بھر کو تھم گیا تھا۔ پھر وہ آگے بڑھا، بابا کو ایک لمحے کے لیے دیکھا، پھر عابد کو،
اور پھر سب سے آخری میں رابیل کو۔ آج اگر جو وہ انکار کر دے گا تو اس میں اور سائمہ میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ آج اگر جو اس نے انہیں جیتنے دے دیا تو زندگی کے اگلے کئی لمحوں تک وہ رابیل کو اپنے لفظوں سے زخمی کرنے والی تھی۔ وہ حبیبہ کو نہیں بچا سکتا تھا، لیکن وہ رابیل کو بچانا چاہتا تھا۔ وہ اسے ان سب سے واقعی بچانا چاہتا تھا۔ کیوں؟ یہ تو اسے خود بھی نہیں پتا تھا۔ کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے بیٹا؟ اب کے پوچھنے والے زاہد چچا تھے۔ اس نے گہرا سانس لے کر ان کی جانب دیکھا اور پھر آہستہ سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہاں تک کہ پہنچنے پر وہ بے یقین ضرور تھا، لیکن اگر ایسا تھا تو ایسے ہی صحیح۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اپنے مخصوص انداز میں آرام سے کہہ کر اس نے بہت سی رکی سانسیں بحال کی تھیں، بہت سی چلتی سانسیں روکی تھیں۔ پھپھو اور ارہم کا تو مانو سانس ہی خشک ہو کر رہ گیا۔ ارہم نے بے چینی سے ماں کو دیکھا، لیکن فی الحال وہ ماس کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھیں، لیکن اب وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر پر کلہاڑی ماری تھی۔ ان کے پاس کسی کو بھی مجرم ٹھہرانے کا کوئی حق باقی ہی نہیں رہا تھا۔ اور پھر اگلے ہی پل مولوی صاحب کی آمد پر ان کا نکاح کر دیا گیا۔ ان کا نکاح واقعی ہو رہا تھا۔ سننے والے کانوں اور دیکھنے والی آنکھوں کو یقین نہ آتا تھا۔ اس نے سفید پڑتے ہاتھوں کے ساتھ اس عام سے لباس میں قبول ہے کہا اور پھر وہ وہاں رکی ہی نہیں، اپنے کمرے میں چلے آئی۔ ماس جو کہ بالکل چپ بیٹھا تھا، ایک پل کو نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا اور اسے اسی سمے بہت کمزور لگی تھی۔ اس سے نگاہ ہٹا کر اس نے بابا کی جانب دیکھا تھا۔ ان سے تو خیر وہ بعد میں بات کرنے والا تھا، لیکن ان کے چہرے پر رقصہ مسکراہٹ کو دیکھ کر اسے لمحے بھر کے لیے ان پر بے تحاشا پیار آیا تھا۔ جو وہ ایک عرصے سے چاہتے تھے، وہ آج اس قدر آنن فانن ہو گیا تھا کہ انہیں خود بھی گویا اپنے اس فعل پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ نکاح ہوتے ہی وہ عابد کی جانب بڑھے، انہیں بھینچ کر گلے سے لگایا۔ عابد کی آنکھوں میں چمکتی ہلکی سی نمی کو ماس نے بغور دیکھا تھا، ساتھ ہی اس نے رامین کو دیکھا جو اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ بے ساختہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ بیٹا ماس، آپ نے ہماری عزت رکھی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بھرائی سی آواز میں اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر وہ اسے دعا دیتی پلٹیں تو وہ محض سر ہلا کر رہ گیا۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس قسم کا تاثر دینا چاہیے۔ عابد اب کے وقار سے الگ ہوئے ان سے دھیمی سی آواز میں کچھ کہہ رہے تھے، شاید یہ کہ وہ ان کے بے حد شکر گزار ہیں۔ اس نے گہرا سانس لے کر ایک نگاہ پتھر بنی پھپھو پر ڈالی اور دوسری ان کے ثبوت پر۔ اگلے ہی لمحے بابا سے اجازت لیتا وہ پلٹ گیا۔ سائمہ پر تو آج جیسے پہاڑ ٹوٹ کر گرا تھا، اپنے غرور اور تکبر کا پہاڑ۔ اس نے باہر کی جانب بڑھتے ہوئے ایک آخری نگاہ اس کے کمرے کے دروازے پر ڈالی تھی اور پھر اسی خاموشی کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ دوسری جانب رابیل خاموشی سے بیٹھ کے پشت سے سر ٹکائے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ خالی خالی نگاہوں کے پار سب کچھ گویا سنسان ہو گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ارہم سے شادی ہوتے ہوتے اس کی شادی مات سے ہو جائے گی۔ کیا جو تھوڑی دیر پہلے وہ نارمل تھا؟ اگر وہ سب نارمل تھا تو پھر اسے نارمل کیوں نہیں لگ رہا تھا؟ بابا اس سے اس قدر بیزار تھے کہ لمحہ نہ لگایا ماس کے لیے حامی بھرتے، اور ماس، اس کا ذہن ایک لمحے کو اس کی جانب بھٹکا۔ ماس کو تو وہ ٹھیک سے جانتی بھی نہیں تھی، وہ اس رشتے سے خوش بھی تھا یا نہیں اسے نہیں پتا تھا، اور اگر جو وہ اس پر مسلط کی گئی ہو تو یکدم اپنے ذات کے عارضاں ہونے کا گمان ہوا تو اس کا دل کیا کہ بس رونے لگ جائے۔ زندگی ایسے کیسے کسی کے ساتھ جوڑ سکتی ہے؟ یہ سب کیسے ہو سکتا تھا؟ اور اگر یہ ہو چکا تھا تو اسے اس سب پر یقین کیوں نہ آتا تھا؟ دکھتے سر کو اس نے ایک بار پھر بیٹھ کے پشت سے ٹکایا اور اندر جمع ہوتی کثافت کو گہرا سانس لے کر باہر نکالا۔ اس کے اندر بہت کچھ ٹوٹ کر جڑا تھا اور بہت کچھ جڑ کر ٹوٹ رہا تھا۔ خاموش کہف میں اب کہ اس کے اندر کی خاموشی بھی شامل ہو گئی اور جسے وہ بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ شام میں وہ خالی خالی سے سنگار آئینے کے سامنے کھڑی تھی جب شزا اور ردا دونوں اس کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ اس نے ان کی جانب نہیں دیکھا، کہیں اندر وہ اب سب سے ناراض تھی، وہ سب جو اس کے خلاف تھے۔ اس کا ناراض ہونا تو بنتا ہی تھا۔ ان کی جانب مڑے بغیر خاموشی سے اپنے بالوں میں برش چلاتی رہی۔ شزا اور ردا وہیں دروازے ہی میں ٹھہر گئیں، جانتی تھیں کہ ان کی رابی ان سے ناراض تھی۔ پھر شزا ہی کھنکار کر آگے بڑھی۔ کیا پہن رہی ہو رابی؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، یوں ہی بالوں میں برش چلاتی رہی۔ اب تو سب ٹھیک ہو گیا نا رابی؟ تو تم ہم سے اب بھی ناراض ہو؟ پیچھے سے ردا نے بہت ہلکی سی آواز میں کہا تھا۔ اس نے ایک دم سنگار آئینے پر برش پٹخا، ان دونوں کو لمحے بھر کے لیے مڑ کر غصہ سی نگاہ سے دیکھا، لیکن ان دونوں کو اس لمحے وہ بہت پیاری لگی تھی۔ غصے میں کون پیارا لگتا ہے بھلا؟ لیکن رابیل کا غصہ ایسا ہی تھا، اس پر ڈرنے یا گھبرانے کے بجائے پیار آ جایا کرتا تھا۔ کیا سب ٹھیک ہے؟ تم دونوں کو لگتا ہے یہ سب ٹھیک ہے؟ واقعی میرا نکاح چکا ہے؟ ایسے کیسے میرا نکاح کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ میں بوجھ تھی بابا پر تو مجھے بتا دیتے۔
ایسے مجھ سب کے سامنے عارضہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر وہ یکدم رونے لگی تھی، وہی ہر لڑکی کی طرح غصے کے آخری سرے پر رونے کی عادت۔ شزا اور ردا دونوں نے یکدم اسے آگے بڑھ کر خود سے لگایا۔ ان کی رابی بہت معصوم تھی، حالانکہ وہ ان سے بڑی تھی، لیکن پھر بھی وہ ان جیسی نہیں تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر رو جایا کرتی تھی، اور آج تو اس پر بہت کچھ ایک ساتھ گزرا تھا۔ ہم دونوں بہت سوری ہیں تم سے رابی، شزا نے بھی نم آنکھوں سے ساتھ کہا۔ اس نے آنکھیں رگڑیں، ان سے الگ ہوئی، چہرہ حد درجہ سرخ ہو رہا تھا، ناک گلابی رنگ سے دمک رہی تھی اور ہچکیوں کے باعث سانسیں الجھی ہوئی تھیں۔ میں بہت اکیلی تھی اس سب میں شزا، میں بہت خوف زدہ تھی، مجھے بہت ڈر لگتا تھا لوگوں کے رد عمل سے۔ جانتی ہو تم دونوں کو کتنا مس کیا میں نے اپنی تنہا راتوں میں نے کتنی آوازیں دی تھی تم لوگوں کو کہ لیکن کسی نے بھی میری آواز نہیں سنی، کوئی بھی مجھے تھپکنے کے لیے نہیں آیا۔ سب میرے لیے بہت مشکل تھا، میں بہت اکیلی تھی۔ اس کے جملے بے ربط سے ہونے لگے، لیکن وہ کہتی جا رہی تھی۔ ردا اور شزا بھی اب کہ اسے دیکھ کر رونے لگیں، ان کی کھوئی ہوئی رابی جیسے انہیں پھر سے مل گئی۔ سوری رابی، ردا نے کہہ کر اس کی آنکھیں صاف کی۔ کوئی بھی مجھے اپنی گیدرنگ میں نہیں بٹھانا چاہ رہا تھا، سب مجھ سے بیزار ہو رہے تھے، سب مجھے بری نظروں سے دیکھتے رہے، اور تب میں نے تم لوگوں کو بہت یاد کیا۔ کوئی بھی میرے ساتھ نہ تھا، پھپھو نے ہر دفعہ مجھے بے عزت کیا، تم لوگ تب بھی میرے ساتھ نہیں تھے، میں بہت اکیلی تھی۔ وہ روتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی۔ اس کے دل پر جمے زخم بہت گہرے تھے۔ دونوں نے ایک بار پھر سے آگے بڑھ کر اسے خود سے لگایا اور وہ بھی رونے لگی۔ ہم اب ساتھ ہیں تمہارے، شزا نے کہہ کر اسے خود سے الگ کیا، اور ماں نے ہمیں تمہیں تیار کرنے ہی بھیجا ہے۔ دیکھو تم نے ہمیں کن کاموں میں لگا دیا۔ ردا نے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کی الماری کی جانب چہرہ پھیرا۔ شزا نے بھی اسے سنگار آئینے کے سامنے رکھی کرسی پر بٹھایا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی، اس میں اب کے کسی بات پر اعتراض کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس فراک کا دوپٹہ تو بہت چھوٹا ہے رابی، تم حجاب کیسے کرو گی؟ اس نے ایک لمحے کو چہرہ اس طرف کو موڑ کر ردا کو دیکھا۔ ہاں، اب کہ آہستہ آہستہ وہ اسے اور اس کے حجاب کو قبول کرنے لگی تھی۔ اس کا دوپٹہ چھوٹا تھا تو میں نے اس کا بڑا دوپٹہ بنوا لیا تھا، وہیں رکھا ہے اوپر والے حصے میں، اس نے کہہ کر شزا کو دیکھا جو مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کے بالوں کو پونی میں باندھا، دوپٹہ اس کے ہاتھ میں دیا اور دونوں نے دور کھڑے ہو کر اسے دیکھا۔ وہ پیاری لگ رہی تھی۔ تمہیں جتنا بھی لڑکیوں کی طرح تیار کر لو، لگنا تم نے ہی وہ کیوٹ بچہ ہے، شزا نے ہنس کر کہا اور ساتھ ہی کمرے سے باہر نکلی۔ ردا بھی اس کے پیچھے ہنستی ہوئی نکلی۔ اور رابیل، اس نے ایک پل سنگار آئینے میں خود کو دیکھا اور پھر وہ بھی دھیرے سے مسکرا دی۔ وہ واقعی اپنے گلابی گالوں کی وجہ سے بڑی لڑکی لگنے سے قاصر تھی، اسے ان گالوں کے ساتھ کیوٹ ہی لگنا تھا۔ اب کہ وہ آہستہ سے چہرے کے گرد حجاب لپیٹنے لگی، آسمانی رنگ کا لانگ فراک اس کے ٹخنوں سے ذرا اوپر تھا اور ان پر جھملاتا سا باریک ستاروں کا کام اس سمے بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اسی پل دروازے پر دستک ہوئی، اس نے چونک کر اس طرف دیکھا تھا۔ وقار دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں داخل ہوئے، سفید کرتا شلوار میں ملبوس۔ وہ آج بھی بہت جچے تھے، اسے دیکھ کر لمحہ بھر کو کھل کر مسکرائے۔ چہرہ اس قدر روشن اور پرسکون تھا کہ رابیل کے دل پر جمع ہر زخم دھلنے لگا۔ میری بیٹی تو بہت پیاری لگ رہی ہے آج، ماشاء اللہ، اللہ نصیب اچھا کرے۔ تھینک یو تایا۔ اسے سمجھ نہیں آیا اور کیا کہنا چاہیے۔ وہ پاس چلے آئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے تم جیسی بیٹی ملی ہے رابیل، میں آج بہت بہت خوش ہوں۔ ان کی آواز کی باریک سی لرزش رابیل کو بتا رہی تھی وہ واقعی اس رشتے سے بے حد مطمئن اور خوش تھے۔ لیکن ماس، کیا وہ بھی اس رشتے سے اتنا ہی خوش تھا؟ تایا، لیکن ماس، کیا وہ بھی اس رشتے سے خوش ہے؟ اس نے ایک لمحے کو دل مضبوط کر کے پوچھ ہی لیا۔ وقار اس کے سوال پر مسکرائے تھے۔ مجھے اس کی خوشی کا نہیں پتہ رابیل، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ اس رشتے سے راضی ہے۔ وہ اگر راضی نہیں ہوتا تو کبھی حامی نہیں بھرتا۔ تم ابھی جانتی نہیں ہو اسے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی بھی اس سے کوئی کام نہیں کروا سکتا۔ وہ اس کے بیڈ پر اب کے بیٹھ کر دھیمی سی آواز میں سے آگاہ کر رہے تھے۔ وہ ان کے گھٹنوں کے سامنے بیٹھی۔ لیکن تایا، وہ تو مجھے ٹھیک سے جانتا بھی نہیں، پھر ایسے کیسے وہ میرے لیے حامی بھر سکتا ہے؟ اس کی بے چینی ہر لفظ سے آیا تھی۔ وقار اداسی سے مسکرائے تھے۔ یہ سچ ہے کہ وہ تمہیں نہیں جانتا، لیکن اس نے کوشش بھی نہیں کی تمہیں جاننے کی، شاید اس لیے کہ وہ تمہیں گہرائی سے جاننا چاہتا ہے، اس لیے کسی سے کوئی بھی پوچھ گچھ کیے بغیر آرام سے حامی بھر گیا۔ اسے کسی دوسرے کی ججمنٹ پر تمہارے معاملے میں کوئی بھروسہ نہیں۔ اس کے رخسار لمحے بھر گلابی ہوئے تھے۔ وقار اسے دیکھ کر مسکرائے۔
میرا بیٹا بہت اڑیل ہے، ایسے بلا وجہ بحثیں نہیں کرتا وہ، لیکن ہے بہت ٹیڑھا، بات آسانی سے نہیں مانتا، بدتمیز ہے، بدلحاظ ہے اور بے مروت بھی، لیکن اس سب کے باوجود وہ تمہیں کبھی تکلیف نہیں دے گا، اتنا مجھے پتہ ہے۔ لیکن آپ یہ اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں تایا؟ کچھ دیکھا ہے میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے رابیل، عقیدت یا پھر اپنائیت، میں نام نہیں دے سکا اس جذبے کو، اور یہ اپنائیت تو اس نے خود بھی کئی دفعہ محسوس کی تھی، اگر اسے محسوس ہوئی تھی تو کسی کو بھی محسوس ہو سکتی تھی۔ مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا تھا کہ وہ شادی ہی نہیں کرے گا، لیکن آج جب اس نے نکاح کے لیے حامی بھر لی تو میرے دل میں سکون اترتا گیا رابیل، کیونکہ تم سے بہتر لڑکی اسے کبھی نہیں مل سکتی، کبھی بھی نہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، وقار بھی ساتھ ہی اٹھے۔ اب کوئی بھی تمہیں تمہارے حجاب پر کبھی بھی کچھ نہیں کہے گا، میں کسی کو اپنی بیٹی پر کوئی بات کرنے ہی نہیں دوں گا، تم آرام سے ولیمہ اٹینڈ کرو، اور اگر تمہاری پھپھو کچھ بھی ایسا ویسا کہیں تو مجھے بتانا، بہت ہو گیا اب ہنس ہنس کر اس کی کڑوی باتیں ٹالنا، چلتا ہوں، خیال رکھنا بچے۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر کی جانب بڑھے تو وہ بھی نم آنکھوں سے انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ اللہ نے ایک ساتھ ہی اس کے لیے اتنی ساری امداد بھیج دی تھی کہ وہ سمجھ ہی نہ پا رہی تھی کس بات پر کیسا رد عمل دینا چاہیے اور کس بات پر کون سا جواب درکار ہے۔ گہرا سانس لے کر اس نے بھی اپنا حجاب درست کیا اور پھر وہ خود بھی کمرے سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ وقت تو اسے بہرحال یہ سب قبول کرنے میں لگنا ہی تھا، وہ خود کو ابھی ٹائم دینا چاہتی تھی، بہت سارا پرسکون سا ٹائم۔ ممی، آپ کی جلد بازی کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے جیک پاٹ نکل چکا ہے اور آپ یہاں اس اندھیرے میں خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہیں۔ ارحم اس لمحے کمرے میں داخل ہوا تو اندھیرے کے باعث اس سمت کا اندازہ نہ ہو سکا، وہ سمجھ ہی نہ سکا کہ سائمہ کس طرف کو بیٹھی ہیں، پھر آگے بڑھ کر لائٹ بورڈ پر ہاتھ مارا، سارا کمرہ روشنیوں میں نہا گیا۔ سائمہ کھڑکی کے ساتھ لگ کر ریلنگ پر جھکی جھول رہی تھی، چہرہ اس کی اس قدر سپاٹ تھا گویا برف کا بنا ہو۔ وہ اس کی خاموشی پر کھولتا ان سے پوچھنے لگا، آپ کو ضرورت کیا تھی اس کے دوپٹے کو اس قدر مسئلہ بنانے کی؟ اور وہ آپ کے سوتیلے بھائی، وہ تو جیسے موقع کی تلاش میں ہی بیٹھے تھے، اتنی جلدی بازی میں رابیل کو ہتھیا لیا، ہم کچھ کر ہی نہیں سکے۔ وہ بے چینی سے یہاں وہاں ٹہلتا کھول رہا تھا، پھر رک کر ان کی جانب دیکھا۔ ماموں کی ساری جائیداد کا حقدار اب کہ وہ ماس ہوگا ممی، میں نہیں۔ سائمہ نے ایک لمحے کو چہرہ اس کی جانب پھیرا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ایسا ہو چکا ہے ممی، وہ نکاح کر چکا ہے رابیل کے ساتھ۔ تو کیا ہوا؟ طلاق بھی ہو سکتی ہے، نکاح ہوا ہے تو ختم بھی ہو سکتا ہے۔ میں کسی کو بھی اپنے باپ دادا کی جائیداد پر قبضہ کرنے نہیں دے سکتی۔ تمہیں رابیل کو شیشے میں اتارنا ہوگا ارحم، عابد کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی ساری جائیداد کے حقدار صرف اور صرف تم ہو، وہ جائیداد تمہیں کیسے بھی کر کے لینی ہے۔ لیکن کیسے؟ اب کیا ہوگا؟ آپ کی ضد اور انا نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا ممی، اس لڑکی کا ہمیں کیا کرنا تھا، ہمیں اس کے پیسے سے سروکار تھا، لیکن نہیں، آپ تو پتہ نہیں کون سی باتیں لے کر بیٹھ گئیں۔ وہ سخت کبیدہ خاطر تھا، اسے کسی طور بھی رابیل کا نکاح ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں تو میں نے کہا نا کہ نکاح ٹوٹ بھی سکتا ہے، ختم بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اور آپ کو لگتا ہے کہ ماس اب رابیل کو طلاق دے گا؟ سیریسلی ممی؟ اس نے اب ان پر بے حد افسوس ہوا۔ تم کس لیے ہو؟ کس مرض کی دوا ہو تم؟ جاؤ جا کر عابد، رابیل یا پھر رامین کو اپنی باتوں سے بہلاؤ، اور آپ کو لگتا ہے وہ میری بات مان لیں گے؟ اتنی بے عزتی کے بعد میری طرف دیکھیں گے؟ اس کا دل کیا ماں کی اس بات پر تالیاں ہی پیٹنے لگ جائے۔ ہاں تو کیا ہوا؟ رابیل تو ویسے بھی انتہائی بے وقوف لڑکی ہے، اسے اپنی باتوں سے بہلانا تو کوئی مشکل نہیں۔ ہم ایسے ہار نہیں مان سکتے، ہم ایسے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ارحم کچھ کرو پلیز، کچھ کرو تم۔ وہ یکدم اٹھ کر اس کے پاس آئیں، اس نے گہرا سانس لے کر ان کی جانب دیکھا۔ میں کوشش کرتا ہوں لیکن اب اس سب کا ریکور ہونا بہت مشکل ہے، حد سے زیادہ۔ دروازہ بند کر کے وہ باہر کی جانب بڑھا تو سائمہ نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا، انہیں اپنے اچھے خاصے پیسے چلے جانے کا بے حد افسوس تھا۔ وہ کرتی تو کیا کرتی، جاتی تو کہاں جاتی۔ اور پھر اقبال کا ولیمہ بھی گزر گیا، سب مہمان بھی رخصت ہو کر جا چکے تھے،
اور اب کے سب اسے وقار کی بہو اور ماس کی بیوی کی حیثیت سے جان گئے تھے۔ ولیمے میں بہت سے لوگوں نے خوش دلی سے اسے ساتھ لگایا، بہت سو نے معنی خیزی سر بھی جھٹکا تھا اور کچھ نے تو بے حد کڑوے جملے بھی کہے تھے، لیکن ان سب باتوں سے اب فرق ہی کیا پڑنا تھا؟ جو ہونا تھا وہ تو ویسے بھی ہو چکا تھا۔ اگلے دن سب اپنی نارمل روٹین پر واپس آ چکے تھے۔ ہاں البتہ عابد اور رامین کا رویہ رابیل سے کھچا کھچا سا تھا۔ اس نے بھی ان پر زور دینا مناسب نہ سمجھا، خاموشی سے بس اس کے گزر جانے کا انتظار کرنا ہی بہتر سمجھا۔ ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنا تو خیر اب کے سب گھر والوں ہی نے ترک کر دیا کیونکہ رابیل اور عابد دونوں ہی ایک دوسرے سے چھپ رہے تھے، کوئی بھی روبرو بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ ردا اور شزا بھی نارمل ہو کر کالج جانے لگیں۔ اس کی یونی شروع ہونے میں وقت تھا تو اس نے خود کو مدرسے میں مصروف کر لیا، زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا۔ رامین نے خاموشی سے کچن سنبھال لیا اور ایک بار پھر سے سب نارمل ہو گیا، لیکن کچھ تھا نارمل ہونے کے بعد بھی بے حد ایب نارمل تھا۔ جب سے اس کا نکاح ماس کے ساتھ ہوا تھا تب سے وہ ایک بار بھی اس سے ملنے دوبارہ نہیں آیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ آئے، گھر والوں کو یقین دلائے کہ اس نے جو بھی کیا ہے اس کی خوشی شامل تھی اس میں۔ وہ اب دوبارہ سے سوالیہ نشان نہیں بننا چاہتی تھی، لیکن ماس نہیں آیا، نہ ہی تایا کی جانب سے کسی قسم کی خیر خبر کا جواب آیا۔ سب خاموش رہے۔ یہاں سے رابطہ کرنے کا مطلب تھا اپنے آپ کو ہلکا کرنا، جو عابد کرنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ ایک بیٹی کے باپ تھے، وہ اس بیٹی کو مزید عارضہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس نے بھی کوئی رد عمل دینے کے بجائے خاموش رہ کر قبول کرنا ضروری سمجھا، لیکن پھر جب اس نے اس رات رامین اور عابد کی باتیں سنی تو وہ سن ہو کر رہ گئی۔ اس رات وہ ان کے کمرے میں بہت دنوں بعد چائے دینے جا رہی تھی، اپنی اور ان کی ناراضگی کو ختم کرنے جا رہی تھی۔ ان کے کمرے میں کھلے دروازے سے آتی باتوں کی آواز پر اس کے قدم ساخت ہو گئے۔ سائمہ کا فون آیا تھا مجھے آج آفس سے۔ اس کا دروازہ کھولتا ہاتھ اپنی جگہ پر ساخت ہو گیا، دل زور سے دھڑکا۔ کیا کہا انہوں نے؟ رامین بھی ان کے لہجے پر پریشان ہو گئی۔ وہ کہہ رہی تھی رابیل کو طلاق دلوا دو، اور ٹرے اس کے ہاتھ میں پل بھر کو لرز گئی تھی۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس آواز سے اسے اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ کیا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا کہیں ان کا؟ پہلے ہماری عزت کا تماشا بنا کر رکھ دیا اور اب ہمیں ایک بار پھر سے ذلیل کرانے کا موقع تلاش کر رہی ہیں وہ۔ کم از کم اب تو ہمیں چین سے جینے دیں وہ۔ رامین کے لہجے کی نمی آخر میں جیسے رابیل کے اندر تک اتر گئی۔ اپنے ماں باپ کو جانے وہ اور کتنا پریشان کرنے والی تھی، سب اس کی وجہ سے کتنا ڈسٹرب ہو گئے تھے، اور اب یہ پھپھو، آخر انہیں مسئلہ کیا تھا؟ وہ بے دلی سے پلٹنے ہی لگی، لیکن عابد کی اگلی بات پر اسے لگا جیسے کسی نے اس کا سانس روک دیا ہے۔ بھائی صاحب نے اپنے بیٹے کا نکاح ہماری لڑکی سے تو کر دیا رامین، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ لڑکا اس رشتے کو لے کر راضی ہے۔ دیکھو نا، جب سے نکاح ہوا ہے نہ تو اس نے یہاں آ کر اپنی شکل دکھانا ضروری سمجھا اور نہ ہی بھائی صاحب نے دوبارہ کوئی رابطہ کیا۔ میں تو بیٹی والا ہوں، کیسے منہ اٹھا کر بول دوں کہ میری بیٹی نکاح میں ہے آپ کے بیٹے کے؟ میں ایک آخری بار بات کروں گا بھائی صاحب سے، اگر تو وہ راضی ہوئے تو ٹھیک ہے، میں طلاق دلا دوں گا۔ اس نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ بے ساختہ دیوار کا سہارا لیا۔ سر یکدم چکرایا تھا عابد کی بات سن کر۔ اندر رامین کا بھی یہی حال تھا۔ وہ چند پل تو خاموش رہیں، لیکن پھر اس کی بے یقینی سی آواز بھی ان کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عابد؟ میری بچی پر طلاق کا داغ؟ کچھ تو خدا کا خوف کریں۔ خدا کا خوف ہی تو کر رہا ہوں۔ عابد کی تلخ سی آواز نے اس کے اندر رہا سامان بھی چھین لیا۔ آنسو بے ساختہ اس کی آنکھوں سے پھسلنے لگے۔ وہ کیا کرے؟ یا اللہ، وہ کہاں جائے؟ اپنی عزت بچا رہا ہوں میں، روک رہا ہوں اپنی عزت اچھلنے سے، اور ویسے بھی کون سا رابیل یہاں سے رخصت ہو کر گئی ہے جو اتنا مسئلہ بنے گا؟ طلاق ہو جائے گی، اور سائمہ کو بھی اندازہ ہو گیا ہے اس نے لیکن اب اس کی ہمت نہیں مزید کچھ سننے کی۔ وہ واپس پلٹی اور لرزتے قدموں سے زینے عبور کرتی کچن میں چلی آئی۔ دل اتنا بھاری ہو گیا تھا کہ حد نہیں۔ اس نے ٹرے سلیب پر رکھی اور گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے لگی۔ کیا وہ کوئی کھلونا تھی کہ جس نے جب چاہا جیسے چاہا اسے چھوڑ دیا اور تھام لیا؟ کیا وہ اتنی کمتر تھی؟ کب تک وہ اس سب کے ساتھ ماس پر کھڑی رہے گی؟ اور یہ ماس؟ اس نے بے دردی سے آنسو رگڑے۔ غصے سے اسے اور رونا آ رہا تھا۔ ایک دفعہ شکل دکھانے سے کیا جاتا تھا بھلا؟ وہ کیوں نہیں یہاں آ کر سب کو یقین دلا جاتا کہ اسے اس رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں؟ وہ خوش نہیں تو کم از کم وہ راضی ہے۔ وہ کب تک اسے ایسے لوگوں کے سامنے سوالیہ نشان بنا کر رکھے گا؟ وہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ اس رات وہ پھر سے اب کے ٹھنڈے زینوں پر گھٹنوں میں چہرہ دیے بیٹھی ہوئی تھی۔ زینے ویسے ہی آدھے تاریک اور آدھے روشن تھے۔ ردا اس کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ اس نے چہرہ نہیں موڑا، جانتی تھی کہ وہ اسے ایک بار پھر سے تسلی دینے آئی ہے۔
کیا ہوا ہے رابی؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے گہرا سانس لے کر چہرہ اٹھایا۔ سامنے لاؤنج تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ خوش نگاہوں سے اس کی تاریکی کو دیکھے گئی۔ میری منگنی ٹوٹ چکی ہے۔ نکاح کسی ایسے شخص سے ہو چکا ہے جسے میں جانتی تک نہیں ہوں۔ میرے والدین مجھ سے ناراض ہیں۔ میں ان کے لیے بوجھ بنتی جا رہی ہوں۔ میرے سر پر ہر وقت ایک خوف سا سوار رہنے لگا ہے، اپنے مستقبل کا خوف۔ میری زندگی میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ردا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ ردا نے بھی دوسری جانب گہرا سانس لیا۔ اپنے حقوق کے لیے تو انسان کو خود ہی آواز اٹھانی پڑتی ہے رابی۔ کوئی بھی آ کر سب کچھ تھالی میں سجا کر آپ کے سامنے پیش نہیں کرے گا۔ اپنے حقوق کی جنگ انسان کو خود لڑنی پڑتی ہے۔ جیسے آپ نے اپنے حجاب کے لیے لڑی جنگ، ویسے ہی اپنے حقوق کے لیے بھی لڑیں۔ اس کی ویران آنکھوں میں ہلکی سی نمی ابھری۔ کوئی بھی مجھے قبول نہیں کرنا چاہتا ردا، نہ ہی تایا نے پلٹ کر میری خبرگیری کی، اور ماس کو تو رہنے دو، کوئی بھی مجھ سے خوش نہیں۔ میں اتنی بری ہوں۔ وہ اس وقت سخت دل برداشتہ تھی جبھی اس طرح کی باتیں کر رہی تھی، نہیں تو وہ خود کو یوں ڈیگریڈ نہیں کیا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، اس کی خوبصورتی آنکھوں سے کو چندیایا نہیں کرتی تھی، لیکن وہ ایسی بھی نہیں تھی کہ کسی کو پسند ہی نہ آئے۔ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو رابی؟ تم بہت اچھی ہو۔ جنہیں تم پسند نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے معیار سے کہیں بہت بلند ہو۔ ہر کوئی اگر آپ کو پسند کرنے لگے تو یہ کوئی خاص اچھی بات نہیں ہے۔ زندگی میں کچھ لوگوں کی موجودگی ہی انسان کے لیے کافی ہوتی ہے، لیکن میری زندگی میں تو وہ چند انسان ہیں ہی نہیں۔ ہیں رابیل، تمہاری زندگی میں وہ لوگ ہیں۔ معاذ بھائی زیادہ باتیں نہیں کرتے، لیکن وہ بہت اچھے ہیں۔ میں نے ان سے جتنی تھوڑی بہت چیت بات کی ہے، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بہت کئی کیئرنگ نیچر کے اچھے بندے ہیں۔ اس نے ایک نگاہ ردا پر ڈالی، برا سا منہ بنا کر۔ کیئرنگ؟ اور معاذ بالکل بھی کیئرنگ نہیں ہے، ہمیشہ یوں ہی بات درمیان میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اگر مجھ سے ایک پل کو رکی، یوں ایسے نکاح کا نام لینا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ رشتہ جوڑ ہی لیا ہے تو کم از کم اب آ کر اسے فیس بھی کرے۔ مجھے کیوں اس نے لوگوں کے سوالوں کے حوالے کر دیا؟ اسے اندازہ بھی نہیں تھا وہ اس سے ناراض ہے۔ ردا نے مسکرا کر اس کا بازو سلایا۔ اگر وہ نہیں آ رہا تو تم خود اس سے ملنے چلی جاؤ رابی۔ اس نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں کیسے جا سکتی ہوں؟ کیوں؟ تم کیوں نہیں جا سکتی؟ مطلب میں خود اس رشتے کے بارے میں بات کرنے کے لیے وہاں جاؤں؟ کیا اسے اندازہ نہیں ہے ہمارے مابین کا رشتہ؟ اسے ردا کا آئیڈیا بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ وہ کیسے منہ اٹھا کر جا سکتی تھی؟ رابی، یہ رشتہ تمہارے لیے ہر چیز سے زیادہ اہم ہونا چاہیے۔ مضبوط بنو، اپنے حق کے لیے بات کرنا سیکھو۔ کسی بھی تیسرے بندے کے بات کرنے سے پہلے معاذ بھائی سے خود بات کرو۔ رشتے کبھی بھی یوں دب کر اور چھپ کر پروان نہیں چڑھتے۔ رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے بات کرنی پڑتی ہے، ہاں یا نہ کہہ کر دو ٹوک جملوں کا تبادلہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہوتا کہ اپنی جھجک میں آ کر تم رشتوں کی بابت بات ہی نہ کرو۔ بابا، پھپھو یا پھر ارحم بھائی کے بات کرنے سے پہلے تمہیں خود ماں سے بات کرنی چاہیے۔ ردا کہہ کر آہستہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ بھی جیسے اپنے خیالات سے چونکی۔ وہ کیوں ماں سے بات نہیں کر رہی تھی؟ وہ کیوں کسی دوسرے یا پھر تیسرے بندے کے انتظار میں ہے؟ وہ جو بالکل ٹو دی پوائنٹ بات کرنے والا تھا، کیا اسے کسی بھی طرح یوں درمیان میں لٹکائے گا؟ اور اس سوال کا جواب ایک زوردار نہیں تھا۔ معاذ ایسا بندہ تھا ہی نہیں۔ وہ آر یا پار کرنے والا انسان تھا۔ جو ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور جو ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ تعویلیں اکٹھی کرنے والا انسان تھا ہی نہیں۔ اسے یقیناً اس سے بات کرنی چاہیے، کسی کے بھی بات کرنے سے پہلے۔ ہاں ضرور۔ زینوں سے اتر کر اب کہ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی، اس تاریک کہف میں ہلکا سا نور دکھا تھا، درست سمت کی جانب اشارہ کرتا ہوا نور، اور اسے اس نور کو تھامنا ہی تھا، کیونکہ وہ کہف تو آج بھی اتنا ہی تاریک تھا جتنا کئی سالوں پہلے تھا۔ عصر کی نماز کے بعد اس نے سیاہ عبائے پر ہی سیاہ حجاب لپٹا اور گھر سے باہر نکل آئی۔ صرف ردا جانتی تھی کہ وہ اس وقت کہاں جا رہی ہے۔ آدھے گھنٹے کی مسافت پر ہی تایا کا گھر تھا۔ اسے حیرت بھی ہوئی، ان کے اتنے قریب رہنے کے باوجود بھی وہ کبھی بھی ان کے گھر نہیں آئی تھی۔ ایڈریس اسے ہمیشہ سے پتہ تھا، لیکن اس نے کبھی یہاں آنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ گھر کے باہر ڈرائیور نے گاڑی روکی تو وہ چونکی، ایک نگاہ باہر ڈالی اور پھر گہرا سانس لیتی گاڑی سے نکل آئی۔ اگر جو معاذ بھی گھر میں ہوا تو وہ اس سے آج ہی بات کر لے گی۔ ہاں ابھی کے ابھی، لیکن وہ اس سے بات کرے گی کیا؟ وہ اس سے کہے گی کیا؟ ایک ساتھ ہی اس کے دل میں خالی پن سا اترنے لگا تھا۔ گھر کا دروازہ پار کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا باغیچہ بنا ہوا تھا۔ وہ زیادہ بڑا لان نہیں تھا، لیکن اس کی تراش خراش پر بہت توجہ دی گئی تھی، اس لیے وہ اس قدر پرکشش لگ رہا تھا۔ اس نے سامنے کھڑے سبز بیلوں سے ڈھکے اس گھر کو دیکھا۔ وہ گھر بہت بڑا نہیں تھا، لیکن اسے اس گھر سے عجیب سی اپنائیت محسوس ہوئی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔
چند لمحے دھڑکتے دل کے ساتھ باہر ہی کھڑی رہی، پھر ہلکی سی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ سامنے ہی وقار تایا کھڑے تھے، اسے دیکھ کر بے حد حیران ہوئے، پھر خوشگوار سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے اندر آنے کا کہا۔ وہ اندر چلی آئی۔ سامنے ہی ایک چھوٹا سا ٹائلز والا خالی داخلی برآمدہ تھا، ایک جانب کو سیاہ کرسی اور میز رکھی تھی، اندر کو جاتی ایک راہداری تھی جس سے گزر کر آگے کا لاؤنج نظر آتا تھا۔ وہ خاموشی سے ہر جانب دیکھتی تایا کے پیچھے چلے آئی۔ تم آ رہی تھی تو مجھے بتا دیتی، مل کر کچھ اچھا سا پکا لیتے۔ تکلف میں مت پڑیں تایا، میں کھا کر آئی ہوں۔ ارے میری بیٹی پہلی دفعہ اپنے گھر آئی ہے، اتنا تکلف تو خیر بنتا ہی ہے، اور ویسے بھی تکلف کیسا، یہ اپنا گھر ہے تمہارا، جب چاہو آؤ اور جو چاہے پکا کر کھاؤ۔ وہ آخر میں ہنسے، انہیں جیسے اپنی ہی بات نے مزاح دیا تھا، لیکن رابیل کو ان کی ہنسی اس سمے بہت نم محسوس ہوئی تھی۔ ان کی آنکھوں کا گلابی پن ان کے کافی دیر تک رونے کا غماز تھا۔ اس نے آس پاس نگاہ گھمائی، LED کے ساتھ ہی ایک تصویر لگی تھی، ایک انتہائی مکمل تصویر۔ اس نے آگے بڑھ کر اس تصویر کو اٹھایا، نگاہوں کے قریب کر کے اسے دیکھا۔ دوپٹے کے حالے میں دمکتا ان کا چہرہ اس وقت پوری طرح سے جگمگا رہا تھا۔ گود میں ایک بچہ تھا، شاید ماس، اور ساتھ ہی ان کے وقار تایا ڈنر سوٹ میں ملبوس کھڑے تھے۔ اس نے ایک پل کو سر اٹھا کر وقار کی جانب دیکھا، اسے ان کی آنکھوں میں اب کے نمی تیرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ حبیبہ تائی ہے نا؟ اسے اندازہ تھا، پھر بھی اس نے پوچھ لیا۔ وقار نے بہت سے آنسو اندر اتار کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ بہت خوبصورت ہیں۔ ایک بار پھر سے تصویر کو دیکھتے اس نے آہستہ سے کہا۔ بیٹھو نا بچے، میں تمہارے لیے، اور وہ کچن کی جانب بڑھنے ہی لگے کہ انہیں اس نے روک لیا، ہاتھ سے پکڑ کر انہیں صوفے تک لے آئی۔ وہ گیلی آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہے تھے۔ آپ کیسے ہیں تایا؟ ماس کہاں ہیں؟ اور آپ دوبارہ کیوں نہیں آئے؟ نہ کوئی خیر نہ خبر، کوئی بات بری لگی ہے آپ کو؟ اس نے ان کا چہرہ جانچتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ وہ مسکرائے، پھر آنکھیں رگڑیں۔ ارے بچے، پچھلی کئی دنوں سے ریسٹورینٹ کی رینوویشن کا کام چل رہا ہے، اس لیے بالکل بھی وقت نہیں مل سکا مجھے اور ماس کو، وہ بھی اس کام میں تب سے بہت بزی ہو گیا ہے۔ اوہ، اس کے دل سے یکدم بوجھ ہٹا۔ اور ابھی کہاں ہے ماس؟ ریسٹورینٹ میں ہے، بہت آہستگی سے جواب دیا تھا انہوں نے اس کی بات کا۔ کب تک آئے گا؟ اور وقار کو اب کے سمجھ نہیں آیا کہ اسے کیا جواب دینا چاہیے۔ چند پل کچھ سوچتے رہے، پھر ایک فیصلہ کر کے سر اٹھایا۔ تم ہمارے گھر کا حصہ ہو، اس لیے اب تم سے کسی بھی بات کو چھپانا زیادتی ہوگی۔ وہ ایک پل کو رکے۔ رابیل نے انہیں دیکھا۔ ماس آج گھر نہیں آئے گا کیا؟ لیکن کیوں؟ آج حبیبہ کی برسی ہے رابیل، اور اس پر اگلے ہی پل جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا تھا۔ کچھ لمحے وہ خالی سی تایا کو دیکھے گئی، اسی لمحے ان کی آنکھیں گلابی تھیں، اسی لیے وہ روتے رہے تھے۔ لیکن وہ اتنی سرد رات میں باہر کیا کرے گا تایا؟ 29 نومبر کی رات معاذ احمد پر بھاری تھی، اسے اب سمجھ آیا تھا۔ مجھے نہیں پتا، لیکن وہ اس دن گھر نہیں آتا، جانے کہاں ہوتا ہے؟ میں نے بارہا پوچھا بھی، لیکن وہ نہیں بتاتا۔ وہ شکستہ سے بولتے ہوئے اسے اس وقت بہت کمزور لگے تھے۔ ماس کے ساتھ پچھلے سالوں میں کیا ہوا تھا تایا؟ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ اس نے بے اختیار تصویر ایک جانب رکھی اور آگے ہو کر بیٹھی، اسے اس کے بارے میں سب ہی جاننا تھا۔ تایا نے چشمہ ہٹا کر آنکھوں میں پھیلتی دھند صاف کی، پھر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم کچھ کھا تو لو رابیل۔ مجھے کچھ نہیں کھانا ہے تایا، آپ بس مجھے یہ بتائیں کہ آخری پچھلی زندگی میں ماس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اتنا زخمی ہے، اس قدر تلخ ہے؟ میں جاننا چاہتی ہوں تایا، پلیز مجھے سب بتائیں۔ اور وقار نے لمحے بھر کو گہرا سانس لے کر اسے دیکھا تھا۔ واپسی پر گاڑی میں بیٹھتے وقت عشاء کا گہرا اندھیرا ہر سو پھیلنے لگا۔ وہ تیزی سے گاڑی میں آ کر بیٹھی اور کب کے رکے آنسوؤں کو بہنے دیا۔ ڈرائیور اب گاڑی سڑک پر دوڑا رہا تھا اور رابیل وہ سر ٹکائے کھڑکی سے باہر دیکھتی خاموشی سے رو رہی تھی۔ جب مجھے وہ اس رات فٹ پارک پر ملا تو بہت بدل گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا، حلیہ عجیب سا تھا، نگاہیں بدل گئی تھیں۔ وہ اس سارے عرصے میں بہت سے گناہ کر چکا تھا رابیل۔ وہ حبیبہ کا ماس رہا ہی نہیں تھا، وہ سب کچھ بھول گیا تھا، وہ حبیبہ کا پڑھایا گیا ہر سبق بھول گیا تھا۔ وہ دکھتے دل کے ساتھ ان کی باتیں یاد کر رہی تھی۔ اس نے پچھلے کئی سالوں سے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ اپنا حفظ کیا قرآن بھول گیا رابیل۔ اس کی آنکھ سے دوسرا آنسو ٹوٹ کر گرا۔ قرآن کو پا کر کھو دینے کی اذیت بہت زیادہ تھی، اس کا دل کٹنے لگا۔ اس نے اس 1 سال کے عرصے میں اتنے بھتے وصول کیے تھے کہ آخر میں تو اسے گنتی بھی بھول گئی تھی، اسے اپنا نام تک بھول گیا تھا، کچھ بھی یاد نہ تھا اسے، کچھ بھی نہیں۔ اپنے غم کو کچلنے کا اس نے بہتر طریقہ شاید اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ وہ خود کو
بھلا دیتا تبھی تو ابھی حبیبہ کو بھلا سکتا تھا، اور اس نے وہی کیا۔ اس نے حبیبہ کے ماس کو بھلا دیا۔ جس لڑکے نے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھانی تھی، اس نے جرم کی دنیا میں تاریکی کو چن لیا۔ آنسو بہتے ہوئے اس کے رخساروں پر پسل رہے تھے، اور وہ اس پانی کو اب کے روک دینے پر قادر نہیں تھی۔ دنیا نے حبیبہ کو اس سے چھین لیا تو ماس نے ہی ماس کو خود سے چھین لیا۔ اس کی گاڑی اب کے ایک ریسٹورنٹ کے باہر رکی۔ وہ آہستہ سے باہر نکلی۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا تم اپنا قرآن واپس نہیں لینا چاہتے؟ تو جانتی ہو اس نے مجھے کیا کہا؟ وہ آہستگی سے قدم اٹھاتی آگے بڑھنے لگی۔ اس نے کہا قرآن کو چھوڑ کر اب کہ وہ پرسکون ہو گیا ہے۔ حالانکہ وہ پرسکون نہیں ہوا تھا رابیل، وہ تو کچھ محسوس ہی نہیں کر پا رہا تھا، اور اسے نامحسوس ہونے والی اذیت کو وہ سکون سے تشبیہ دے رہا تھا۔ میرا ماس مجھ سے کھو گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر شیشے کا دروازہ دھکیلا۔ اندر کا نرم گرم سا ماحول ویسا ہی تھا۔ لوگ الگ الگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ رات گہری ہونے کے باعث اب کے آہستہ آہستہ رش بھی چھٹ رہا تھا۔ شیشوں سے ڈھکا وہ ریسٹورنٹ بلا شبہ بہت حسین تھا۔ میں اسے زبردستی اس تاریک دنیا سے نکال لایا۔ بہت سے دوستوں کے اثر و سلوک کے باعث میں اس میں کامیاب تو ہو گیا، لیکن رابیل میں ماس کو دوبارہ قرآن کی جانب نہیں لا سکا۔ وہ نماز پڑھتا ہے، لیکن اس نے قرآن چھوڑ دیا۔ اس نے اسے بھلا دیا۔ اس نے قدم ذرا آگے بڑھا دیے۔ ریسٹورنٹ کا کچن سامنے ہی تھا۔ اس کے آگے نئے طرز کی لکڑی کے دروازے نصب تھے۔ بہت سے ویٹرز ہاتھوں میں تشتریاں لیے آ جا رہے تھے۔ اس نے بھی قدم اس کی جانب بڑھائے۔ میں نے حبیبہ کے بعد ماس کو بھی کھو دیا، اور اس سب کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ میرے ایک غلط فیصلے نے میرے گھر کی ساری خوشیاں مجھ سے چھین لی۔ وہ گھر جس میں ہر لمحہ سکنیت رہا کرتی تھی، اس گھر میں اب کے صرف وحشت رہنے لگی ہے۔ اس نے دروازہ دھکیلا، اور پھر وہ اسے سامنے ہی نظر آ گیا۔ اس کے آس پاس زندگی میں پہلی بار گھنٹی سی بجی تھی، مدھر سی گھنٹی، وہ جو آستینے کوہنیوں تک چڑھائے، گردن جھکائے، ماتھے پر گرے باروں سے بے نیاز خاموشی سے مسالے بھون رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے دیکھ کر وہ لمحے بھر کے لیے ساخت ہوئی تھی، کیونکہ اس گھنٹی کی آواز اب بھی کہیں پیچھے سے آ رہی تھی۔ وہ دروازے میں کھڑی خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ اس لڑکے نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھویا تھا، یہاں تک کہ اپنا آپ بھی۔ اس کا دل ایک بار پھر سے دکھا تھا۔ اسی پل ماس نے کچھ محسوس کر کے سر اٹھایا، اور پھر اگلے ہی پل وہ اسے دروازے میں کھڑا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ رابیل اس کے دیکھنے پر بھی خاموشی سے اسے دیکھے گئی تھی۔ کئی لمحے آئے اور گزر گئے۔ دو نفوس ٹکٹی باندھے ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اس کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے کئی انسانوں کو اپنے ہاتھ میں لیے گئے اس تمانچے سے زخمی کیا۔ کئی لوگوں کو اس سے خوفزدہ کر کے اس نے بھتے وصول کیے۔ وہ ایک طرح کا مافیا راج ہی تھا۔ مافیا عموماً پورے گھرانوں سمیت کام کرتے ہیں، لیکن اس علاقے کا باس صرف سلطان میر تھا۔ یہ اس کے علاقے کا مطلب کہ یہاں وہ دھندا کر سکتا تھا، کوئی اور نہیں۔ اس علاقے کی حدود میں وہ بھتہ وصول کر سکتا تھا، کوئی اور یہاں آ کر پر بھی نہیں مار سکتا تھا۔ شروع میں اسے ان کی سیاستیں، ان کے انداز اور ان کی باتیں سمجھ نہیں آیا کرتی تھیں، لیکن جیسے جیسے اس نے ان کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا، اسے ان کی باتیں سمجھ آنے لگیں۔ اسے ان کے ذو معنی سے جملے ڈی کوڈ کرنے لگے۔ اسے ان کے اشارے سمجھ میں آنے لگے۔ اس نے گنز چلانا سیکھ لی۔ ہر گن کو ہینڈل کرنے کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا تھا، اور اس نے ہر اس طریقہ کار کو جاننا چاہا جس سے وہ ان گینگز کو بآسانی ہینڈل کر سکتا تھا۔ سلطان کو اس سے خاص قسم کی اپنائیت تھی۔ وہ اس کی خالی نظروں سے کبھی کبھار حیران رہ جاتا تھا۔ 14 سال کی عمر میں وہ اس قدر سپاٹ تھا کہ بڑے عمر رسیدہ لوگوں کی سنجیدگی اس کے سپاٹ کے ساتھ تاثرات کے آگے مات کھا جایا کرتی تھی۔ اسے اپنائیت اور لگاؤ کا نتیجہ تھا کہ سلطان نے اسے کبھی فرنٹ لائن پر آنے ہی نہیں دیا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ کبھی کسی بھی طرح سے پولیس کی تحویل میں آ سکتا ہے، یا پھر سامنے رہنے پر وہ بہت سوں کی نظروں کا مرکز بن سکتا تھا۔ سو اسے ہمیشہ اسٹیج کے پیچھے کا کام دیا گیا۔ اسے لوگوں کے اثاثے جات کو چھاننے، ان کی آف شور کمپنیز کو کھنگالنے اور ان کی کمزوریاں اکٹھی کرنے کے لیے رکھا گیا۔ پچھلے 1 سال کے عرصے میں اس نے اتنے لوگوں کی زندگیاں کھنگالی تھیں کہ اس نے اب تک کہ ان کے نام بھی بھول گئے تھے۔ زندگیاں کھنگالتے اسے اندازہ ہوا کہ جو جیسا ہے ویسا نہیں ہے، جو جیسا دکھتا ہے وہ ویسا ہوتا نہیں ہے، لوگ جو ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے، اور جو نظر آتے ہیں وہ ہوتے نہیں۔ لوگوں کی ظاہری ہولیوں کو دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل تھا کہ کس کے اندر کون سا جانور سانس لے رہا ہے۔ اس نے عرصے تک لوگوں کو اس طرح جج کیا تھا۔ اسی ججمنٹ کی وجہ سے کئی دفعہ اسے اپنے کام میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ حیران رہ جاتا تھا اس قدر اختلاف آخر لوگوں کے اس ظاہر اور باطن میں ہو
کیسے سکتا تھا؟ لیکن پھر اس تاریک دنیا میں رہ کر اسے اندازہ ہو ہی گیا کہ انسان نامی مخلوق کیا چیز ہے، اس کی کتنی پرتیں ہیں اور وہ کتنی گہری تہوں کے بعد جا کر کھلتا ہے۔ انسان بہت خوفناک مخلوق ہے معاذ، اس دنیا کی سب سے خوفناک مخلوق۔ انسان کبھی ویسے نہیں ہوتے جیسے نظر آتے ہیں، انہیں کبھی ان کی ظاہری ہولیوں سے جج نہیں کرنا۔ کون اپنے اندر کون سی جنگ لڑ رہا ہے اور کون اندر جنگ جیت چکا ہے، تمہیں اس کا اندازہ کبھی نہیں ہوگا۔ اس کے کام کے 3 اصول تھے: پہلا، لوگوں کے بول پر کبھی یقین نہ کرنا; دوسرا، انہیں اپنے ارادوں سے کوسوں دور رکھنا; اور تیسرا، ہمیشہ اپنی کمزوریوں کی حفاظت کرنا۔ عرصہ ہوا اس نے لوگوں کی زبان پر اعتبار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ لوگ جو کہتے تھے وہ سچ یا جھوٹ کی آمیزش کا ایک پیالہ ہوا کرتا تھا، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں۔ اس تاریکی میں رہ رہ کر اس کا اپنا وجود بھی آہستہ آہستہ اس تاریکی کا حصہ بنتا جا رہا تھا۔ اس نے نمازیں چھوڑ دی تھیں، قرآن کے بارے میں تو کبھی اس نے دوبارہ سوچنے کی جرات ہی نہیں کی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے یاد کیے گئے قرآن کی ایک آیت بھی پڑھ سکتا۔ اس نے اس عرصے میں اس معاذ کو کھو دیا تھا جو قرآن پڑھتا تھا، قرآن پڑھنے کا حق رکھتا تھا اور قرآن سے دنیا روشن کرنے کی امنگ لیے زندہ تھا۔ اب کا معاذ تو بس خاموشی سے دیوار کے ساتھ کمر ٹکائے سیاہی میں گھورتا رہتا۔ اس کا بولنا نہ بولنے کے برابر ہو گیا۔ کوئی اس سے سوال کرتا تو وہ جواب دیتا اور بس، اس سے آگے اسے باتیں کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اسے لوگوں میں دلچسپی نہیں تھی۔ کئی دفعہ اس نے اپنے آپ کو ان لوگوں سے بدلہ لینے سے روکا جس نے اس کی زندگیاں برباد کی تھیں۔ اس کا بس چلتا تو وہ ایک ایک کو ختم کر دیتا، وہ ان میں سے ایک ایک کی لاشیں بچھا دیتا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا، وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اسے وہ آخری یکس لمس اب تک یاد تھا۔ اسے سب کچھ بھول گیا تھا، لیکن وہ آخری نصیحت، وہ کہیں اس کے اندر تک گڑ گئی تھی۔ سائمہ کے بارے میں جتنی معلومات اس کے پاس تھی شاید ہی کسی کے پاس ہو سکتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ان کی شادی ہو چکی ہے اور اس شادی کے بعد ان کی اولاد نہ ہونے کے باعث طلاق بھی ہو چکی تھی۔ دوسری شادی کوئی خاص دھوم دھام سے نہیں کی گئی تھی کیونکہ اب کی شادی ان سے عمر میں کافی بڑے انسان سے ہو رہی تھی۔ عباد کا 12 سالہ بیٹا بھی تھا۔ اسے اس کے سوتیلے بیٹے کا نام تک پتہ تھا۔ اس کا نام ارحم تھا۔ وہ سائمہ کا سوتیلا بیٹا تھا۔ ساری زندگی جن سوتیلے رشتوں سے انہوں نے نفرت کی تھی، اب خدا نے ان کی زندگی میں ایک سوتیلی اولاد ڈال دی تھی، اور وہ لڑکا معاذ سے 1 سال چھوٹا تھا۔ اس نے خود کو روک رکھا۔ اس نے اس لڑکے کے نقصان پہنچانے سے خود کو باز رکھا۔ اسے انہیں معاف کرنا تھا۔ اگر اس نے انہیں معاف نہیں کیا تو وہ اس بڑے دن میں اپنی ماں کو کیا منہ دکھائے گا، وہ کیسے ان کا سامنا کرے گا؟ لیکن انہیں معاف کرنا، انہیں ان کی سیاہکاریوں پر معاف کرنا اس کے بس میں تھا ہی نہیں۔ کبھی کبھی وہ سختی سے مٹھی بھیچے خود کو ان کے زہریلی سوچوں سے بچانے کی کوشش کرتا تو سلطان اس کے ساتھ آ بیٹھتا، اس کی پیٹھ تھپتھپاتا، اسے بہلاتا۔ وہ اسے جانتا تھا، وہ اسے جاننے لگا تھا، اس کے انداز کو پہچاننے لگا تھا۔ لیکن پھر ایک دن وہ ہوا جس کے بعد ماں شروائی کی زندگی گویا چلتے چلتے رک سی گئی۔ وہ حسب معمول جینس کی جیب میں گن عرصے چہرے پر نقاب چڑھائے اپنے ایک ساتھی کا انتظار کر رہا تھا۔ یکایک اس کے کانوں میں ایک آواز سی گونجی۔ وہ ماں اور بیٹا تھے جو سڑک کے پار سے گزر کر اس کی طرف کو آ رہے تھے۔ ماں پورے برقعے اور نقاب میں تھی، ساتھ بیٹا 12 سال کا تھا۔ اس کے بے داغ سے سفید شلوار کرتے کو دیکھے وہ گمسم سا ہو گیا۔ کچھ چمکا تھا اس کی یادداشت میں۔ تم نے مجھے وہ سورہ سنانی ہے جو تم کل اپنے کمرے میں حفظ کر رہے تھے؟ ماں نے گردن جھکا کے بیٹے سے کہا تھا۔ بیٹے نے برا سا منہ بنا کے چہرہ اوپر کو اٹھایا۔ اس کے اندر کچھ ڈوبنے لگا تھا۔ آپ کو میرا قرآن پڑھنا اتنا کیوں پسند ہے؟ وہ اب کے چلتے چلتے ان کے قریب سے گزرنے لگے۔ معاذ بنا پلکیں جھپکائے سکڑتے دل کے ساتھ ان دونوں کو دیکھے گیا، کیونکہ میرا بیٹا جتنا قرآن پڑھے گا اتنا ہی اس کے حصے کا اجر ایک حصہ مجھے ملے گا۔ مجھے وہ حصہ چاہیے، ایک بار نہیں بار بار چاہیے۔ اس کے قدم لڑکھڑائے تھے، آنکھیں گلابی پڑنے لگی تھیں۔ معاذ احمد شاعری بہت عرصے بعد لڑکھڑایا تھا۔ یکایک دوسری جانب سے ایک نقاب پوش ان دونوں کی جانب بڑھا۔ وہ ان کا ساتھی تھا اور اکثر خود کو پیٹ پالنے کے لیے وہ یوں سڑکوں پر چلتے لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ چند لمحوں کا کھیل تھا، چند سماعتوں کا تعین تھا۔
اس کے ساتھی نے اس عورت پر بندوق تانی تو اس کی کنپٹیاں جل اٹھیں۔ وہ کسی بھی بات کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھا اور اپنے ساتھی کو گریبان سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا۔ ماں اور اس کا بیٹا اس افتراءات پر ڈر کر پیچھے ہٹے۔ بچہ خوفزدہ ہو کر ماں سے لپٹ گیا۔ اس نے اپنے ساتھی کو پیچھے کی جانب گھسیٹا اور ان سے دور کیا۔ منظر بدلنے لگا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے روتے ہوئے ان سے بھیک مانگنے لگا تاکہ وہ ان کی ماں کو چھوڑ دے۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ باقی کے ناول کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔